فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، تو سب لوگ سجدہ کرو اس کو. اللہ کہتے ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اب اس میں لاجک بنتی کیا ہے کہ ایک مٹی سے بنایا اور اس کو پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں تو اللہ نے لاجک نہیں بتائی، لیکن کچھ چیزیں سرسری غور سے پتہ چلتی ہیں. بھائی اس کے اس مال کو نہیں دیکھا جائے گا جس سے بنایا جا رہا ہے. اصل اس ٹائپ کی مخلوق جس کے پاس ایسا ذہین دماغ ہو اور جس کے پاس علم سیکھنے کی ایسی صلاحیت ہو، چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت ہو، یہ صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں. آسان لفظوں میں اس جیسی ذہین مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. ذہانت کی بیس پہ اس کو یہ عزت دی جا رہی ہے تاکہ یہ اس آزمائش کو قبول کرے جس آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. امتحان عقل مندوں کا لیا جاتا ہے. دیکھو امتحان ان کا لیا جاتا ہے. 3 قسم کی مخلوق ہے نا. ایک وہ جن میں خواہشات ہی نہیں ہے، فرشتے، ان کی بھی آزمائش نہیں ہو سکتی. ان کو جو کہیں گے وہ کر لیں گے، ان کا نہیں کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوگا. دوسرے وہ مخلوق جس کو اللہ نے خواہشات دی ہیں مگر کھوپڑی نہیں دی، جیسے شیر، گدھا، لومڑی. ان کو خواہشات تو دی ہیں، دماغ نہیں دیا. ان کو برائی سے روکو، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. ان کو بھی آزمایا نہیں جا سکتا، لہذا ان کے لیے بھی جنت اور جہنم نہیں ہے. ایک انسان اور جنات وہ مخلوق ہے، لیکن جنات کی طبیعت میں چونکہ شرارت غالب ہے اور ذہانت ان کی انسانوں جیسی نہیں ہے. باتیں بڑی بڑی، کام طاقتور بہت ہوتے ہیں جنات، کھوپڑی انسانوں جیسی نہیں ہے. تو انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے خواہشات بھی دیں اور اللہ نے عقل بھی دی ہے. تو اب یہ عقل اور خواہشات کے بیچ میں لڑتا ہے. خواہش کہتی ہے زنا کر لو، عقل کہتی ہے غلط کام. کچھ لوگ خواہشات میں پڑھ کے کر لیتے ہیں اور کچھ عقل استعمال کر کے رک جاتے ہیں. تو یہاں امتحان ممکن ہے، باقی مخلوق کا امتحان ممکن نہیں ہے. تو یہ مخلوق اللہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اس کائنات میں غور کر کے مجھ پر ایمان لائے، مجھ سے محبت کرے، اس محبت کا مزہ ہے. فرشتوں کا ایمان یہ اختیاری نہیں ہے، اضطراری ہے. اضطراری اختیاری پھر لمبی بحث ہو جائے گی، جلدی سے میں اس کو ختم کرتا ہوں. اس کو اللہ فرماتے ہیں اللہ